جناب سر طیب صاحب، مہمان اعزازی ابرار صاحب، کتاب کی رسول البائی ہو چکی ہے. آج کے دلہا میرے مراد ہمایوں اشرف کا نظامت پہ فائز انجام دے رہا ہے باسط صاحب. سامنے موجود غالب نشتر صاحب، طبیب صاحب، عزیر صاحب، محمود صاحب اور دیگر خاتون حضرات. میں انجمن فروغ اردو کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے آج اس خاص موقع پر مجھے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا. سب سے پہلے میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہوں گا ایک ایسی بات سے جس کا تعلق ہمایوں اشرف صاحب سے ہے. آج کا دن یقیناً ایک تاریخی دن ہے. کسی بھی کتاب کی رسم و رنمائی کوئی عام سی بات نہیں ہوتی، اور اگر وہ خاص ہے تو وہ تاریخ رقم کرتی ہے. تو آج ہم سب اس ایک تاریخ ساز لمحے کا ایک حصہ ہے، اور ہماری جو سانسیں ہیں وہ اس تاریخ کی دھڑکنوں پہ محفوظ ہونے والی ہیں. میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ 4 سال قبل ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب شفیع مشدد کے افسانے انتخاب اور تجزیے میں کہ فلیٹ پر میں نے لکھا تھا، وہاں سے اپنی بات کی شروعات کروں. 21ویں صدی میں اردو کے 2-4 جن فکشن ناٹک کی اگر تلاش کریں تو تنقیدی صحائف میں ایک نام ڈاکٹر ہمایوں اشرف کا سنہری حرفوں میں لکھا ہوا مل جائے گا. یوں تو فکشن کے علاوہ ان کے یہاں شعری اصناف میں بھی تنقیدی بصیرت کی چاندنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جہاں تک شناخت کا معاملہ ہے وہ فکشن تنقید ہی ہے، جس میں انہوں نے فنی مہارت اور ناقدانہ صلاحیت کے جوہر دکھائے ہیں، جس کا بین ثبوت منظرنامہ، منظر کاظمی کی شخصیت اور فن کا محاسبہ، گیا سمت گدی، فن اور فنکار، ذکی احمد، جائزے اور افسانے، عبدالصمد عکس درعکس، فکشن کی بازیافت جمیل مظہری کا ناولٹ شکست و فتح، مقدمہ، صادق حسن منٹو کا ناول بغیر عنوان کے ماں مقدمہ. اس کے بعد بہت ساری کتابوں کا یہاں حوالہ موجود ہے. بہت ساری باتیں اس سے کور ہو چکی ہیں، اس کا ذکر یہاں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن مجموعی طور پر ان تمام باتوں کو جوڑ کر کے اگر آپ دیکھیں تو ہمایوں اشرف صاحب کا جو یہ کارنامہ ہے کسی ہمالیائی کارنامہ سے کم نہیں ہے. اور اس طرح کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر آسمان جیسا بلند حوصلہ اور زمین جیسی وسیع فکر و نظر اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ، اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، اور ایک ویسا جنون بھی ہو جو ہمیں ہمایوں اشرف صاحب کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. ان کا بایو ڈاٹا میں دیکھ رہا تھا، اس میں اور اس بات کا ذکر یہاں شگوفہ تہذیب نے شاید کیا بھی ہے کتابوں کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے بایو ڈاٹا میں 36 کتابوں کا ذکر کیا، اور جہاں بھی گفتگو ہوگی، بات ہوگی تو صرف 36 کتابوں کی بات ہوگی، لیکن 36 کے ساتھ میں اس میں 6 اور کتاب کا اضافہ کرنا چاہوں گا. اصل میں انہوں نے ایک غلطی کی ہے، ایسے مصنف اس بات وہ غلطی نہیں کرتے ہیں کہ منٹو پر انہوں نے ایک سیریز کام کیا ہے اور 7 کتابوں کو صرف ایک کتاب کے طور پہ اس میں شامل کیا ہے. تو وہ 36 میں ایک کتاب شامل ہے، 7 میں سے اگر الگ کر دیں تو 6 کتابیں اور ہیں. تو اس طرح سے 36 اور 6 42 کتابیں ان کی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم لوگ تصحیح کر سکتے ہیں کہ جب بھی گفتگو ہو تو ہم لوگ 36 کی جگہ 42 کتابوں کا ذکر کریں. 42 کتابیں، اور وہ بھی کوئی پتلی کتابیں نہیں، تمام کتاب ذکیم ہیں. ہم یہاں جس کی رسم و رنمائی ہے وہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں تو لگ بھگ کئی کتابیں 1 کلو کے آس پاس کی ہیں، 800 900 1000 صفحات کے آس پاس کی بھی کئی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ 7 مینوسکرپٹ بھی ہے، اس کو شامل کر لیں تو 42 اور 7 50 کتابیں بالکل مکمل ان کی اپنی کہی جا سکتی ہیں، چونکہ یہ کتابیں بھی بالکل شائع ہونے والی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو شروعاتی دور میں انہوں نے 20 افسانے لکھے ہیں، 20 اور دوسرے کئی ایسے کہانیوں کا ذکر ہے جو کئی اہم رسالوں میں شائع ہو گئے ہیں. 100 سے زیادہ تنقیدی مضامین ہیں
کئی افسانوں پہ تبصرہ ہے، تجزیہ ہے ریڈیو کے لیے، اور بہت سارے مقالے انہوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کتابوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے دوسرے رسالوں میں لکھے ہیں، اور ان کو اگر جمع کر دیا جائے اور ایک پڑھے میں ان تمام کتابوں کو، ان کی لکھی ہوئی تمام چیزوں کو اگر رکھ دیا جائے تو وہ اس کا جو تعظیم وزن ہوگا وہ ہمایوں اشرف کے جسمانی وزن سے زیادہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک ایسا شخص جو جسے ہم اپنے سامنے میں دیکھ رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنی کتابوں پر لکھنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. ایک کتابوں کو لکھتے لکھتے طبیب احسن صاحب یہاں موجود ہیں، محمود صاحب یہاں موجود ہیں، کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایک کتاب کو لکھنے میں بہت محنت صرف کیا ہوگا، انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ لگا دیا ہوگا. لیکن 40 سال کے آس پاس کے عرصے میں ان سے زیادہ کتابوں کا لکھ دینا، اس کا مطلب رات میں اپنی نیندوں کو گنوانا ہے، اپنے خون جگر خون کو. بہت کچھ ایک ایسا عمل ہے جس عمل سے گزرتے ہوئے ایک فنکار بہت کچھ کرتا ہے، مطلب اپنی زندگی کے بہت سارے لمحوں کو اور وہ دوسروں کی نظر کر دیتا ہے، دوسروں کو اپنی لکھی ہوئی چیزیں پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ان پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے جس کے بارے میں سوچنا یا سوچا جانا بہت مشکل ہے. یہ عمل یا اس طرح کے عمل کے بارے میں وہی سوچ سکتا ہے جو ایک فنکار ہے. ایسا کام یا ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. اور اگر 50 کتابوں کے آس پاس کی بات کریں اور آج ہی بات کریں کہ آپ آج سے لکھنا بند کر دیں تو شاید جھارکھنڈ میں اس کے باوجود جب تک اردو باقی رہے گی ان کا نام باقی رہے گا. تو اب ان کی ایک لمبی زندگی ہے، لمبی زندگی کے لیے ہم سب دعائیں بھی کریں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جتنے کام یا جتنے آدمی کارنامے ان کے طرف سے نکلے ہیں ان سے بہتر اور بہتر اور بہت بہتر کام یہ کرتے رہیں گے. اور یقیناً اس کا فائدہ ہم جھارکھنڈ کے لوگوں کو، ہم ہندو نواز دوستوں کو ہوگا. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج ہم ہمایوں اشرف کے عہد میں جی رہے ہیں، چونکہ جھارکھنڈ میں ان سے بہتر کام کرنے والا شخص ابھی آج موجود نہیں ہے. تو ہم سب یقیناً آج انہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ خوشی کا لمحہ بھی ہے. تو میری 40 سال سے زیادہ کی دوستی ہے اور ان کے اپنے کام کرنے کا طریقہ بھی ہے، اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت آسان نہیں ہے. اور جھارکھنڈ میں خاص طور پہ انہوں نے کچھ کام کیے ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہے کچھ بعد میں اس پر کام کرنے کا مجھے بھی موقع ملا ہے. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 کتابیں ایسی ہیں جس میں ذکی انور والی کتاب، اس کے ساتھ منظرنامہ، چونکہ دونوں کو میں نے بھی کام کیا ہے. بہت محنت سے ایک کام جو ایک تنقید نگار، ایک ریسرچ اسکالرس کی طرح جو ہو سکتا ہے اس کام کو انہوں نے کیا ہے. اور ذکی انور کی کہانیوں کو تلاش کرنے میں 300 سے زیادہ کہانیوں کی بات آج ہو رہی تھی. 300 کے آس پاس کہانیوں کا کی انہوں نے پہچان کی. جب بات یہ ہوئی کہ 500 افسانے کوئی شخص کیسے لکھ سکتا ہے. اور ذکی انور کا گھر میرے گھر کے ٹھیک بغل میں یہ ہے. اس وقت جب میں بہت چھوٹا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے حیات جب ان کی نہیں رہی، ان کی شہادت کے بعد کچھ بعد میں نے لکھنا شروع کیا اور معلوم ہوا کہ 500 افسانے لکھے ہیں. تو ایک افسانہ لکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، لیکن کسی شخص کا 500 کے آس پاس کا افسانہ لکھ دینا اور الگ الگ رسالوں میں شائع ہونا، اس سے پہلے کوئی کام کا نہ ہونا، اور کسی شخص کا تلاش کرنا ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان پاکستان ایک ہو اور بہت سارے رسالے لاہور اور کراچی یا اس طرف شائع ہوتے رہے ہوں، اور ان رسالوں کو تلاش کرنا اور پھر اسے ترتیب دینا اور 300 کے آس پاس افسانوں کو تلاش کر دینا کتنا آسان کام ہوگا یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی. اور یقیناً اس مرحلے سے جب ہم گزرتے ہیں تو یہ فن، یہ کام بہت آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد میں نے بہت مشکل سے 32-33 افسانے اور تلاش کیے. تو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 300 افسانے کسی ایک شخص کا تلاش کرنا کیا مطلب رکھتا ہے، کیسے تلاش کر سکتے ہیں. اس کے لیے 300 راتیں،
काम के लिए उन्होंने 4-5 साल का वक्त भी लगाया था। तो यकीनन एक लीजेंड पे उन्होंने काम किया है। काजी अब्दुल सत्तार साहब पे बात हो चुकी है। एक अहम शख्सियत, एक बड़ा नाम, एक ऐसे वक्त में उन्होंने आंखें खोली जब अवध का उर्स सवाल कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये वो जमाना था जब जागीरदाराना सिस्टम अपने सवाल की तरफ था, और जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बरअक्स उन्हें होता हुआ नजर आता है। सिर्फ एक अफसाने के हवाले से उनकी कुछ बातें, पीतल का घंटा का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। काजी इनाम हुसैन साहब जो एक जागीर के मालिक रहे हैं, और अपने जागीरदाना दौर में जिस तरह का रोब दबदबा, जिस तरह की आराइशें, जिस तरह की महफिलें, ये जो कुछ भी वो सजाते रहे थे, ठीक उसके बरक्स यहाँ पर ये कहें कि उस अफसाने में काजी अब्दुल सत्तार साहब खुद मौजूद हैं, रावी के हैसियत से या उस मुसाफिर के हैसियत से जो काजी इनाम हुसैन के घर पहुंचते हैं और उनकी पूरी कहानी को, दरअसल वो एक शख्स की कहानी को पेश कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा अवध के उस सवाल को, उस जागीरदाराना निजाम के खात्मे के बाद उस अहद को जी रहे लोगों को किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ा था, उसका एक तरह की तस्वीर कशी वो करते हैं, मुरक्कब साजी वो अपने कर रहे होते हैं उस अपनी कहानी में, और ये बताने में वो कामयाब होते हैं कि वैसे लोग जो एक तरह की जिंदगी के आदी होते हैं, जो रईसाना जिंदगी जी रहे होते हैं, उसके बाद की जिंदगी उनकी कैसी होती है। अगर कोई एक शख्स उनके घर मेहमान होकर के आता है तो वो शख्स अपनी उस रईसाना जिंदगी को उसी तरह से दिखाने की खातिर क्या कुछ करते हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं होता। वो केवल लगे हुए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अपने घर आए हुए मेहमान की खातिरदारी में वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके बारे में काजी अब्दुल सत्तार अगर खुद वो मेहमान की हैसियत से वहाँ शामिल है, जैसा लगता है कि वो खुद है उस अफसाने का रावी, तो यकीनन उन्होंने देखा है कि काजी इनाम हुसैन की जिंदगी, उनके घर के हालात, और फिर उस घर में उनका जिस तरह से खैर मकदम किया जाता है, खाने पीने की चीजें जिस तरह से एक रईस की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है, उनके सामने रखी जाती है। लेकिन बाद में ये मालूम होता है कि नहीं, जिस पीतल के घंटे को उन्होंने उनके घर पे देखा था, कुछ देर के बाद जब वापसी होती है और वो एक बग्घी है वो खराब हो जाती है, और इनसे इन्हीं की बग्घी वो शख्स बैठता है, तो फिर वही पीतल का घंटा जो है वो जाकर के इनके सामने रख दिया जाता है। इनकी इजाजत से वो बैठते हैं, और वो साहब सामने वाले को जिन्होंने उस पीतल को घंटों को खरीदा था, और कुछ देर कबल जिस घर में वो मौजूद थे काजी इनाम हुसैन के घर में, जहाँ उन्होंने उस पीतल के घंटे को देखा था, जहाँ पर उनके स्टेट का नाम, उनकी मोहरें और सारी चीजें रखी हुई थी, विरासत के तौर पर रखी हुई थी, लेकिन वो विरासत को बिखरते हुए देर नहीं लगी। उस चीज को जिसे बहुत हिफाजत से उन्होंने रखा होगा, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर, अपनी मेहमानदारी की खातिर, क्योंकि मेहमान को किसी तरह से ठेस न पहुंचाए, वो सारे शान शौकत जो उन्हें आबा अजदाद से मिले थे उसको एक तरह से वो बरकरार रखना चाहते थे, और उसको बरकरार रखने में उन्होंने अपने उस पीतल के घंटे को भी रातों रात बेच दिया। और वो शख्स जब देखता है कि वही पीतल का घंटा रास्ते में किसी रईसज़ादा के पास नजर आता है जो खरीद कर ले जाना होता है, तो उसे ये अफसोस होता है। और फिर वो कहानी, वो सारी कहानी जो उस नवाब या जागीरदाराना निज़ाम की अक्कासी करता है इस अफसाने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आती हैं। तो दरअसल काजी अब्दुल सत्तार साहब एक ऐसे अहद की अक्कासी अपनी तहरीरों में कर रहे थे, जिसमें अवध के जागीरदाराना सिस्टम का सवाल है, और उस सवाल को किस तरह से उस जमाने के लोगों ने देखा है या उसे जीने पर मजबूर हुए हैं, उसकी अक्कासी भी उन्होंने करने की कोशिश की है। लगभग उनके नॉवल में भी इस तरह की चीजें हैं, और मैं एक ऐसे मौके पर हुमायूं शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी तरफ से ये दुआएं भी कि लंबी उम्र हो और काजी अब्दुल सत्तार साहब जैसे कई और लोगों के मोनोग्राफ लिखने का उन्हें मौका मिले। तो बहुत शुक्रिया।
अंजुमन तरक्की तो उर्दू का और आप तमाम सामीन का जिन्होंने मुझे सुना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।